انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈال دی۔ دوستو، حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا کہ اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والا حق واپس نہیں کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی قسط کے ساتھ آپ کا میزبان رضوان سعید آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیجئے تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ آپ کو بآسانی ملتی رہے۔ دوستو، گزشتہ 3 اقساط میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کے چند نام بھی ذکر کیے گئے۔ آج کی قسط میں ہم ان عظیم شخصیات کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ دوستو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق 40 پشت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 20 پشت بعد پیدا ہوئے۔ انہی کے نام پر بنو اسماعیل کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نذار بن معد بن عدنان۔ عزیز دوستو، عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اختلاف ہے۔ کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہی ہوتا ہے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کے سلسلہ نسب میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ بعض ناموں کے متعلق ان مؤاخذ میں اختلاف بھی ہے اور بعض نام بعض مؤاخذ سے ساقط بھی ہیں۔ دوستو، یہ سلسلہ نسب میں نیچے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، وہاں سے آپ اسے پڑھ بھی سکتے ہیں۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متوالو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ اپنے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کی نسبت سے خانوادہ ہاشمی کے نام سے معروف ہے۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نامور افراد کے مختصر حالات پیش کر دیے جائیں۔ تو سب سے پہلے بات کرتے ہیں قصی بن کلاب کی۔ عظیم دوستو، قصی بن کلاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 5 پشت پہلے کے بزرگ ہیں۔ دراصل یہی قصی بن کلاب ہیں جنہوں نے نہ صرف بنو خزاعہ سے خانہ کعبہ کی تولیت کا حق واپس لیا بلکہ اپنی قوم بنی اسماعیل اور قبیلے بنی قریش کو منظم و متحد کر کے مکہ کو ایک باقاعدہ ریاستی شہر کی شکل دی۔ خانہ کعبہ کی تولیت ایک ایسا شرف تھا جس کی وجہ سے قصی بن کلاب اور ان کی آل اولاد کو نہ صرف مکہ بلکہ پورے جزیرہ نما عرب میں ایک خصوصی سیادت اور عزت و احترام کا درجہ حاصل ہو گیا، اور قصی بن کلاب نے خود کو اس کا اہل بھی ثابت کیا۔ قصی بن کلاب کو بلا مبالغہ مکہ کی شہری ریاست کا مطلق العنان بادشاہ کا درجہ حاصل تھا۔ انہوں نے نہ صرف خانہ کعبہ کو گرا کر نئے سرے سے اس کی تعمیر کرائی بلکہ پہلی دفعہ اس پر کھجور کے پتوں سے چھت بھی ڈال دی۔ اس کے علاوہ خانہ کعبہ کے جملہ انتظام و انتظام کا جائزہ لے کر اس میں ضروری اصلاحات بھی کیں۔ دوسری طرف خانہ کعبہ کے پاس ہی ایک عمارت تعمیر کرائی جسے دار الندوہ کا نام دیا گیا۔ یہاں بنو اسماعیل اور مکہ کے دوسرے قبائل کے سرداروں اور عمائدین کے ساتھ مل کر مختلف امور کے متعلق بحث و تمہیز کے بعد فیصلے کیے جاتے۔ عزیز دوستو، قریش جب کوئی جلسہ یا جنگ کی تیاری کرتے تو اسی عمارت میں کرتے۔ قافلے یہیں سے تیار ہو کر باہر جاتے، نکاح اور دیگر تقریبات کے مراسم بھی یہیں ادا ہوتے۔
اس کے علاوہ مختلف ریاستی امور کے نپٹانے کے لیے 6 مختلف شعبے قائم کیے اور ان کا انتظام اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا، جسے ان کی وفات کے بعد ان کے پوتوں نے باہمی افہام و تفہیم سے 6 شعبوں سے بڑھا کر 10 شعبوں میں تقسیم کر کے آپس میں بانٹ لیا۔ عزیز دوستو، دوسرے نمبر پر بات کرتے ہیں حضرت ہاشم بن عبد مناف کی۔ دوستو، حضرت ہاشم بن عبد مناف قصی بن کلاب کے پوتے تھے۔ جب عبد مناف اور بنو عبد الدار کے درمیان عہدوں کی تقسیم پر مصالحت ہو گئی تو عبد مناف کی اولاد میں حضرت ہاشم ہی کو سقایا اور رفادہ یعنی حجاج کو پانی پلانے اور ان کی میزبانی کرنے کا منصب حاصل ہوا۔ حضرت ہاشم بڑے مالدار اور نہایت ہی جلیل القدر بزرگ تھے۔ ان کا اصل نام عمر تھا۔ چونکہ ان کے ذمہ حاجیوں کے کھانے پینے کا انتظام بھی تھا تو وہ ان زائرین کی تواضع ایک خاص قسم کے عربی کھانے سے کرتے تھے جسے حشم کہا جاتا تھا۔ عربی زبان میں حشم شوربہ میں روٹیاں چورا کرنے کو کہتے ہیں۔ مکہ میں 1 سال قحط پڑا تو انہوں نے تمام اہل مکہ کے لیے یہی شوربہ تیار کرایا، جس پر انہیں ہاشم کا لقب ملا اور تاریخ نے پھر انہیں اسی لقب سے یاد رکھا۔ ان کی اولاد قریش کے معزز ترین قبیلہ بنو ہاشم کے نام سے مشہور ہوئی۔ انہوں نے قریش کے تجارتی قافلے شروع کروائے اور ان کے لیے بازنطینی سلطنت کے ساتھ معاہدے بھی کیے، جن کے تحت قریش بازنطینی سلطنت کے تحت آنے والے ممالک میں بغیر محصول ادا کیے تجارت کر سکتے تھے اور تجارتی قافلے لے جا سکتے تھے۔ یہی معاہدے وہ حبشہ کے بادشاہ کے ساتھ بھی کرنے میں کامیاب ہوئے، جن کا تمام قریش کو بے انتہا فائدہ ہوا اور ان کے قافلے شام، حبشہ، ترکی اور یمن میں جانے لگے۔ عزیز دوستو، حضرت ہاشم بن عبد مناف ایک بار تجارت کی غرض سے شام گئے۔ دوران سفر یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ یا مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوا، میں ٹھہرے اور وہاں قبیلہ بنی نجار کی ایک خاتون سلمہ بنت عمر سے شادی کر لی اور کچھ دن وہیں ٹھہرے رہے۔ پھر بیوی کو حالت حمل میں میکے میں ہی چھوڑ کر ملک شام روانہ ہو گئے۔ غالباً ان کا ارادہ تھا کہ واپسی پر ان کو مدینہ سے مکہ لے جائیں گے، مگر شادی سے چند ماہ بعد دوران سفر ہی ان کا انتقال فلسطین کے علاقے غزہ میں ہو گیا۔ عزیز دوستو، خانوادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم شخصیات میں سے حضرت عبد المطلب کا نام پیش ہے۔ دوستو، حضرت ہاشم بن عبد مناف کی وفات کے بعد 497 عیسوی میں ان کی زوجہ سلمہ سے ایک بیٹا پیدا ہوا۔ چونکہ بچے کے سر کے بالوں میں سفیدی تھی، اس لیے جناب سلمہ نے ان کا نام شیبہ رکھا اور یثرب میں ہی اپنے میکے میں ان کو ٹھہرا لیا اور وہیں ان کی پرورش بھی کی۔ آگے چل کر یہی بچہ عبد المطلب کے نام سے مشہور ہوا۔ عرصے تک خاندان ہاشم کے کسی آدمی کو ان کے وجود کا علم نہ ہو سکا۔ سقایا اور رفادہ کا منصب ہاشم کے بعد ان کے بھائی مطلب کو ملا۔ یہ بھی اپنی قوم میں بڑی خوبی و اعزاز کے مالک تھے۔ ان کی سخاوت کے سبب قریش نے ان کا لقب فیاض رکھ چھوڑا تھا۔ جب شیبہ یعنی عبد المطلب 7 یا 8 برس کے ہو گئے تو مطلب کو ان کا علم ہوا اور وہ انہیں لینے کے لیے روانہ ہوئے۔ جب یثرب کے قریب پہنچے اور شیبہ پر نظر پڑی تو اشک بار ہو گئے، انہیں سینے سے لگا لیا اور پھر اپنی سواری پر پیچھے بٹھا کر مکہ کے لیے روانہ ہو گئے، مگر شیبہ نے ماں کی اجازت کے بغیر ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ اس لیے مطلب ان کی ماں سے اجازت کے طالب ہوئے۔ آخر ماں نے اجازت دے دی اور مطلب انہیں اپنے اونٹ پر بٹھا کر مکہ لے آئے۔ مکے والوں نے دیکھا تو کہا کہ یہ عبد المطلب ہے، یعنی مطلب کا غلام ہے۔ مطلب نے کہا کہ نہیں، یہ میرا بھتیجا یعنی میرے بھائی ہاشم کا لڑکا ہے۔ پھر شیبہ نے مطلب کے پاس پرورش پائی اور جوان ہوئے۔ مکہ آنے کے کچھ عرصہ بعد ہی مطلب بن عبد مناف کی وفات یمن کے سفر میں ہو گئی تو ان کے چھوڑے ہوئے مناصب عبد المطلب کو حاصل ہوئے۔ سرداری اور کعبہ کے زائرین کی خدمت پر جو مطلب بن عبد مناف نے حضرت عبد المطلب کے سپرد کی تھی، نوفل بن عبد مناف نے قبضہ کرنا چاہا۔ حضرت عبد المطلب نے قریش کی مدد طلب کی مگر شنوائی نہ ہوئی۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب نے اپنے ماموں ابو سعد، ان کا تعلق بنو نجار سے تھا، کی مدد طلب کی جو 80 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کی مدد کے لیے آئے۔ انہوں نے نوفل بن عبد مناف سے کہا کہ اے نوفل، اگر تو نے عبد المطلب سے چھینا جانے والا حق واپس نہیں کیا تو میں تلوار سے تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ اس پر نوفل نے ان کی بات مان لی۔ اس بات پر قریش کے معززین کو گواہ بھی بنایا گیا۔ مگر جب حضرت عبد المطلب کے ماموں واپس مدینہ چلے گئے تو نوفل بن عبد مناف نے عبد شمس بن عبد مناف، جو کہ بنو امیہ کی نسل سے ہیں،
اور اس کی اولاد کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور حضرت عبد المطلب کے خلاف تحریک شروع کر دی۔ بنو خزاعہ نے بنو ہاشم کا ساتھ دیا اور بیت الندوہ میں بنو ہاشم سے ان کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ اس طرح قریش کی سرداری حضرت عبد المطلب کے پاس ہی رہی۔ حضرت عبد المطلب نے اپنی قوم میں اس قدر شرف و اعزاز حاصل کیا کہ ان کے آباء و اجداد میں بھی کوئی اس مقام کو نہ پہنچ سکا تھا۔ قوم نے انہیں دل سے چاہا اور ان کی بڑی عزت و قدر کی۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، اب ہم بات کرتے ہیں حضرت عبداللہ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم کی۔ دوستو، حضرت عبد المطلب کے کل 10 بیٹے اور 6 بیٹیاں تھے، جن کے نام یہ ہیں۔ بیٹوں میں حارث، زبیر، ابو طالب، عبداللہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو لہب، غیداق، مقوم، صفار اور عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور بیٹیوں میں ام الحکیم، ان کا نام بیضہ ہے، برہ، عاتقہ، عربی، امیمہ اور صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ تھا اور وہ عمر بن عائض بن عمران بن مخزوم بن یکدہ بن مرہ کی صاحبزادی تھیں۔ عبد المطلب کی اولاد میں عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت، پاک دامن اور چہیتے تھے اور ذبیح کہلاتے تھے۔ ذبیح کہلانے کی وجہ حضرت عبداللہ کی وہ قربانی تھی جس کا ذکر پہلی قسط میں گزر چکا ہے۔ سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھنے والے دوستو، حضرت عبداللہ کی شادی حضرت آمنہ سے ہوئی، جو وہب بن عبد مناف بن زہرہ بن کلاب کی صاحبزادی تھیں اور نسب و رتبے کے لحاظ سے قریش کی افضل ترین خاتون شمار ہوتی تھیں۔ ان کے والد نسب اور شرف دونوں حیثیت سے بنو زہرہ کے سردار تھے۔ وہ مکہ ہی میں رخصت ہو کر حضرت عبداللہ کے پاس آئیں، مگر تھوڑے عرصے بعد حضرت عبداللہ کو حضرت عبد المطلب نے کھجوریں لانے کے لیے مدینہ بھیجا اور وہ وہیں انتقال کر گئے۔ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ وہ تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے تھے۔ قریش کے ایک قافلے کے ہمراہ واپس آتے ہوئے بیمار ہو کر مدینہ اترے اور وہیں انتقال کر گئے۔ تدفین نابغہ جادی کے مکان میں ہوئی۔ اس وقت ان کی عمر 25 برس کی تھی۔ اکثر مورخین کے بقول ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا نہیں ہوئے تھے، البتہ بعض اہل سیر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ان کی وفات سے 2 ماہ پہلے ہو چکی تھی۔ عزیز دوستو، سیرت النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چوتھی قسط کا اختتام یہیں پہ کرتے ہیں۔ اگلی قسط میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے وقت ہونے والے اہم واقعات بیان کیے جائیں گے۔ کمنٹ باکس میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں جلد ہی اگلی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔